अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के वीलॉग के आगाज़ में आपको एक वीडियो दिखा करके एंटरटेन करते हैं, ज़रा चस करवाते हैं आपको। ये वीडियो देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। खान साहब हमेशा कहते थे, एक प्लान तुम बनाते हो और एक प्लान मेरे अल्लाह का होता है। तो ये था मेरे अल्लाह का प्लान, इन तमाम चोरों को एक सफ़ में बिठाकर पूरी दुनिया के सामने जलील करना। एक ही सफ़ में ये मैंडेट चोर, ये पैसा चोर, ये दौलत चोर तमाम के तमाम बैठे हैं और इनके सामने खड़े होकर के बुलंद आवाज़ में नारेबाजी हो रही है, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं। देखें इन मुजरमों की शक्लें, इन चोरों की शक्लें देखें। पूरी दुनिया के सामने ये जलील हो रहे हैं और आज ही ये बाहर निकल कर कहेंगे अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। मज़े की बात तो ये है कि ये बाहर निकल कर कैमरे के सामने कहेंगे अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें सुरखरू किया है। ये सुरखरू हो रहे हैं। देखें, ये जिस गली से गुजरते हैं चोर चोर का नारा बजता है। आज पूरी दुनिया के अखबारात इनको चोर कह रहे हैं, मैंडेट चोर कह रहे हैं, दौलत चोर कह रहे हैं, पैसा चोर कह रहे हैं, मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, आइन कॉन्स्टिट्यूशन के गद्दार कह रहे हैं। मशरक से मगरब तक हर शख्स ये जानता है ये चोर हैं, ये मुजरिम है, ये मुल्क दुश्मन है। और ये बाहर निकल के कहेंगे अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ ये सलूक कर रहा है। मैं हमेशा सोचता था इलेक्शन में जहांगीर तरीन ने जो खान के साथ किया, अल्लाह ने उसे कैसे जलील किया। परवेज़ खटक का क्या हाल हुआ, महमूद खान का क्या हाल हुआ। गली मोहल्ले के लड़कों से हार गए, सियासत से तौबा कर ली, पीटीआई की मिन्नतें तरले कर रहे हैं दो मुशीरियाँ मांगने के लिए कि 2 मुशीरियाँ दे दो हमें, कख पल्ले नहीं रहा। इनके साथ क्यों नहीं हुआ? असल में जिसका जितना जुर्म था उसे उतनी सज़ा मिली है। इनके जुर्म बहुत बड़े हैं, इनके गुनाह बहुत बड़े हैं, इन्हें बदतरीन सज़ा मिलने वाली है। ये वो सज़ा डिज़र्व ही नहीं करते थे। इलेक्शन हार जाते और भाग के चले जाते बरतानिया, वहाँ ठंड में बैठकर बर्गर तोड़ रहे होते। इनकी वो सज़ा बनती नहीं थी। इन्हें हर पल हर लम्हा खुदा ने इस कौम के सामने जलील करना है और दर्दनाक अंजाम होना है इनका। लिख के रख लीजिएगा मेरी इस बात को। मैं हमेशा कहता रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, सड़कों पे निकलें, एहतजाज करें, अपना हक लें। आज भी कहूँगा, लेकिन एक गुजारिश है मेरी आप तमाम तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड मेंबर नेशनल असम्बली हैं उनसे, थकना मत। कुछ भी हो जाए, हर रोज़ पाकिस्तानी ये मंज़र देखना चाहते हैं। हर दिन पार्लियामेंट के इजलास के अंदर हमें ये मंज़र दिखा दो कि इसके सामने खड़े होकर के शदीद नाराबाजी करनी और बार बार इनको कहना है चोर हो तुम मुल्क दुश्मन हो, लुटेरे हो तुम। कम से कम पार्लियामेंट के अंदर इनको सुकून का सांस आपने नहीं लेने देना। ये पूरी कौम की डिमांड है। बैसाखियों पे ले जा कर के लोगों ने वोट डाला था और उनके वोट पे तुमने डाका डाला। बहुत जल्द तुम अपने अंजाम को इंशाअल्लाह ताला पहुंचने वाले हो। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो महंगाई का तूफान, लोगों के गैस के बिलों के अंदर इन्होंने जो लूट मार मचाई है, लोगों ये पैसा लूट रहे हैं, बटोर रहे हैं पैसा। कोई वाली वारस नहीं है पाकिस्तान का, खुदा की कसम कोई पूछने वाला नहीं है। वो इमरान खान था बैठा हुआ जो पूछता था, टीवी पे आके हिसाब देता था, हर रोज़ शाम को आके कौम से बात करता था, कौम को समझाता था। कोई नहीं है। 40-40, 50-50 हज़ार बिल, बिजली के, गैस के बिल। भाई मेरे अपने ज़ाती जानने वाला एक शख्स मेरे मोहल्ले में रहता है, 3 मरले के किराए का मकान है उसका, शादी की है अभी उसने, 19 साल गालबन उसकी उम्र है। उसने मुझे टेलीफ़ोन किया और उसने मुझे कहा भाई 45,000 रुपये बिल आ गया। भाई 45,000। वो कहता है मैं हल्फ उठा के कहता हूँ, कुरान उठा करके कहता हूँ, मैंने आज तक अपने ज़ाती 45,000 रुपये हाथ में नहीं पकड़े। अपने ज़ाती 45,000
آج تک پوری زندگی میں نے نہیں دیکھے. کارپینٹر کا کام کرتا ہے وہ, حکومت نے بل بھیج دیا 45,000 روپے بل, 40,000 روپے بل. اس عوام کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے. پیاز 300 روپے کلو پیاز مل رہا ہے. بھائی پیاز سے ہانڈی نہیں بنتی, ہانڈی کے اندر ڈلنے والا ایک چیز ہے پیاز. 300 روپے کلو, یعنی کہ ایک مزدور کی دیہڑی ہے 1,000 روپے. وہ 1,000 سے ہانڈی کے اندر ڈلنے والی ایک چیز 300 روپے کی خریدے گا. وہ ٹماٹر کتنے کے خریدے گا؟ وہ شلجم کھانا چاہے بیچارہ, کوئی ساگ پالک کا کھانا چاہے, وہ کتنے کی خریدے گا؟ وہ گھی کیسے خریدے گا؟ وہ مرچی کیسے خریدے گا؟ نمک کیسے خریدے گا؟ یا اللہ اس قوم کے اوپر نہ جانے کون سا عذاب مسلط کیا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر چلے جائیں یار, یورپ میں جائیں, کینیڈا میں جائیں, امریکہ میں جائیں, افریقہ میں جائیں, عرب کہیں بھی جائیں, کم سے کم آپ ان ترقی یافتہ ملکوں میں $100 دن کا تو کمائیں گے ہی کمائیں گے. اس $100 کو لے کے جب شام کو گھر آئیں گے نا, $1 کا کلو دودھ لے کر کے آئیں گے آپ, $5 کا 10 کلو آٹے کا تھیلا آپ لے کر کے آئیں گے, $3 کی سبزی آپ لے کر کے آئیں گے, $12 کا گوشت آپ لے کر کے آئیں گے, $2 کی آپ گھی کی تھیلی لے کر کے آئیں گے. یعنی کہ $50 میں تو آپ ہفتے کا راشن لے کر کے گھر آ جائیں گے. $50 پھر بھی بچ جائیں گے, ہفتہ پورا بیٹھ کے کھائیں. اور یہ کیسا ملک ہے پاکستان جس میں ایک ہفتہ مزدوری کر کے آپ صرف روکھی روٹی کما پاتے ہیں اپنے لیے, لگا کر کھانے کے لیے کچھ نہیں. اتنا ظلم اس عوام کے اوپر. تحریک انصاف کے قائدین کو چاہیے, لیڈرشپ کو چاہیے, اس وقت تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ایک بہت بڑا فوکس اس چیز پہ رکھیں. غریب عوام کے حق کے لیے ریلی نکالے, لانگ مارچ نکالے, احتجاج کرے, انگیج کرے پاکستان کی عوام کو. سیاست, مینڈیٹ, یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, جائز ہے, جد و جہد جاری رکھیں, لیکن یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں, ایک عام آدمی کے حق کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے. کوئی والی وارث نہیں ہے پاکستان کا اس وقت. لٹیروں کے ہاتھ میں لٹ رہا ہے, بٹ رہی ہے خیرات اور چھین رہے ہیں, یہ دیگ کے اوپر پڑ گئے ہیں یہ سارے چور. اور آگے آنے والے حالات اللہ خیر کرے, پتہ نہیں پاکستان کس طرف جائے گا. احتجاج کریں عوام کے حق کا, کیونکہ عوام آپ پہ اعتماد کرتی ہے, آپ کو اپنا مخلص ہمدرد مانتی ہے. اس عوام کے مسئلے کو ضرور جانیے گا آپ. اور ویلاگ کے آخر میں بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس وقت. کل سوشل میڈیا پہ طیبہ راجہ کی ایک ویڈیو بہت وائرل رہی ہے. کاپی رائٹ کی وجہ سے وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, لیکن اس ویڈیو میں طیبہ راجہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا وہ ملاحظہ فرمائیے گا. میں نے نوٹ لکھ کر کے یہاں رکھے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب میں جیل میں تھی میری ماں کو ایک واٹس اپ نمبر سے ویڈیو بھیجی گئی. اس ویڈیو میں 3-4 پولیس کے اہلکار ایک عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے تھے, اور میری ماں کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیٹی طیبہ ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ATC کے ایک جج نے مجھے کہا کہ آپ کے لیڈر کو فائنینسر مل گیا ہے, وہ بھاگ رہا ہے, لہٰذا آپ بھی اس کے خلاف بول دو. میں نے کہا جس دن وہ بھاگا اگلے دن مجھے آ کے بتانا, میں لکھ دوں گی. اس کے بعد جج صاحب نے غصے سے میری وکیل کے ساتھ بدتمیزی کی اور فائل اٹھا کر کے پھینکی, جاؤ نہیں دیتا میں ضمانت, اور ہائی کورٹ بھیج دیا مجھے. جناب یہ 3 سے 4 پولیس اہلکار کون تھے اور وہ خاتون کون تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے بعد ایک افواہ اڑی تھی کہ جیل میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, جس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے آ کر کے پریس کانفرنس کی تھی. وہ بات سچ تھی, اور وہ یہ بات تھی. طیبہ راجہ نے کہا کہ وہ خاتون میں نہیں تھی, وہ خاتون صنم بھی نہیں تھی, لیکن وہ خاتون تھی. وہ لڑکی تھی, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی. کون تھی وہ؟ یہ اتنا گھناؤنا, اتنا سنسنی خیز, اتنا دردناک, اتنا خوفناک جرم ہے کہ محافظ کسٹڈی کے اندر ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جنسی زیادتی کرتے ہیں, اور پھر ایک ماں کو ویڈیو بھیج کے کہتے ہیں یہ آپ کی بیٹی ہے. کن کے ہاتھوں میں ہے یہ ریاست؟
یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں جانور کہا جائے، انہیں بھیڑیا کہا جائے، انہیں خنزیر کہا جائے، انہیں لعنتی فرعون کہا جائے، مردود کہا جائے، ابو جہل کیا کہا جائے ان کے، ہو کون سا لفظ ہونا چاہیے ان کے لیے؟ یہ جتنے برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتا تھا اس وقت کہ وہ ویڈیو ہے، انہوں نے دیکھی تھی، اس میں یہ پولیس والے بھی شامل ہیں، اس میں یہ جج بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں رانا ثناء اللہ بھی شامل ہے، لیکن کسی کو سزا نہیں ملی۔ چیف جسٹس صاحب لوگوں کو بلا بلا کر کے سوال پوچھتے ہو نا، بھٹو کا کیس نکال کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ذرا ان پولیس والوں سے پوچھو وہ عورت کون تھی، کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی۔ یہ کون وحشی مسلط ہو گئے ہیں ہم پر۔ پاکستانیوں، ان سے چھٹکارا بہت ضروری ہے آپ کے سروائیول کے لیے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی ماؤں کی چادر چار دیواری، ان کی عزت کے لیے ان وحشیوں سے چھٹکارا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں یہ نہیں ہو رہا، کسی کونے میں، مقبوضہ ریاستوں میں بھی نہیں ہو رہا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ کیمرے پہ بیٹھ کر کے طیبہ راجہ نے یہ بیان دیا کہ یہ جرم، میری ماں کو ویڈیو بھیجی اور اس ویڈیو کے اندر ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی، پولیس اہلکار۔ اللہ اکبر، یہ کہاں چلا گیا ہے پاکستان؟ پاکستانیوں اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اپنے جوڈیشری، اپنے اداروں سے۔ یہ ریپ کرتے ہیں، یہ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں، یہ انصاف نہیں دیتے۔ بلاؤ چیف جسٹس صاحب طیبہ راجہ کو، پوچھو اس سے، اس کی ماں کو بلاؤ اور پوچھو اس سے، پکڑو ان مجرموں کو، سریعام لٹکاؤ ان مجرموں کو۔ خود کے لیے خود انصاف لو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔